مسلسل تگودو کی، مسلسل کوشش کی۔ یہ کوئی ایسے نہیں کہ پلیٹ کے اندر رکھ کے قرآن دے دیا گیا ہو یا پلیٹ کے اندر رکھ کے اسلام دے دیا گیا ہو، اور آج ہم نے بڑے سوکھے انداز میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر کلمہ پڑھا، اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر کلمہ پڑھا۔ آج ہم نے 10 روپے، 100 روپے، 200 روپے مسجد کی خدمت کر کے اسلام کے اوپر کوئی احسان کر دیا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں کوئی آسان نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب زرہ پہن کر، تلوار اٹھا کر، نیزہ اٹھا کر، جنگی لباس پہن کر مسجد نبوی میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے، وہ منافق اپنی منافقت باہر لے آیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول وہ بھونکنے لگا، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائیں گے ہم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم زرہ پہن کے آ گئے ہو، جنگ کی تیاری کر کے آ گئے ہو، ہم کمزور ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم کوئی تعداد میں تھوڑے نہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول جس وقت یہ بات کر رہا تھا اور مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہا تھا، مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے والی باتیں کر رہا تھا، ایک صحابی جو میں یہ لفظ صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، ورنہ خدا کی قسم میری زبان جل جائے، کروڑویں درجے پہ اگر اس لفظ کے ساتھ میری کوئی اور مثال ہو۔ لات کا لنگڑا عمر بن جموع، 4 پوتر تھے اس کے، کڑیل جوان، چاروں جوانی میں تھے، کسی ایک کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اولاد والوں تم سمجھ سکتے ہو، بندے کا جوان پوتر ہو اور شادی بھی نہ ہوئی ہو، بندہ اپنے دھی پوتر کو بچا بچا کے رکھتا ہے کہیں زمانے کی نظر نہ ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے رات کو اکیلا نہ نکلنا، اور اگر گاڑی میں بیٹا سوار ہونے لگے تو باپ کہتا ہے کہ اگلی سیٹ پہ نہ بیٹھنا، پچھلی سیٹ پہ بیٹھنا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے باپ بیٹا اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہیں ہم میں سے کوئی ایک مر جائے تو ایک تو باقی رہ جائے۔ اتنی احتیاطیں اپنے جوان بچے کو بچانے کے لیے اور اس کی سہاگ کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ عمر بن جموع نے تاریخی جملہ بولا، عمر بن جموع کہنے لگے، اے عبداللہ بن ابی ابن سلول، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا نے جب جنگی لباس پہن لیا ہے تو ہم نے جانیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ لی ہیں۔ عمر بن جموع کے 4 بیٹے تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اگرچہ میں لنگڑا ہوں، میری ٹانگ کام نہیں کرتی، میرے 4 بیٹے آپ کے قدموں پر قربان، میں چاروں کے چاروں احد کی لڑائی کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک خاتون جس کا بھائی بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا تھا، جس کا بیٹا بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا تھا، جس کا خامند بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں آئی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کرنے لگی، اے بلال، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے میرا پیغام دو، ان کو میرا سلام عرض کرو، اور ان کے جا کے کہو ایک لونڈی آئی ہے، اس کے پاس 3 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے۔ کتنے مہینے کا؟ 3 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہے علم غیب، یہ ہے نبوت کی نظر، یہ ہے کائنات عالم کے سب سے عظیم ترین انسان کی نظر کا کمال۔ عورت کو دیکھے باوجود دیکھا نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بلال، اس عورت کو جا کے کہے محمد کا چہرہ دیکھنے کی اجرت کیا دے گی، محمد کا چہرہ دیکھنے کی اجرت کیا دے گی، کیا دے گی۔ حالانکہ یہ سوال زندگی کے کسی موڑ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا۔ لوگوں کو بتانا تھا اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے۔ آج اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، آج اپنے بچوں کو انگریز کا پیروکار بنانے والے، اس مائی کے لال کا وہ لونڈی جو صحابیہ تھی، اس کے قدموں کے ناخن پر آج کی کروڑوں خواتین قربان ہو جائیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے کہا، میں پہلے بھائی قربان کر چکی ہوں، میں پہلے بیٹا قربان کروا چکی ہوں، میں پہلے اپنا شوہر قربان کروا چکی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، 3 مہینے کا دودھ پیتا میرا لال ہے، میں محمد عربی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں گی۔